السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی خاص خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے عہدیداروں کو سخت ہدایت دی ہے کہ ٹی ہب حیدرآباد کو صرف اور صرف اسٹارٹ اپس اور اختراعات کے مرکز کے طور پر ہی برقرار رکھا جائے۔ وزیر اعلیٰ نے ان خبروں پر فوری ردعمل ظاہر کیا جن میں کہا جا رہا تھا کہ ایک کرائے کی عمارتوں میں چلنے والے بعض سرکاری دفاتر کو ٹی ہب منتقل کیا جا رہا ہے۔ امریکہ کے سرکاری دورے کے دوران وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے چیف سیکرٹری سے فون پر بات کرتے ہوئے اس تجویز کو مسترد کر دیا۔ وزیر اعلیٰ نے واضح طور پر کہا کہ کرائے کی عمارتوں میں قائم سرکاری دفاتر کو دیگر دستیاب سرکاری عمارتوں میں منتقل کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ ٹی ہب کی پہچان صرف ایک اسٹارٹ اپ اور اختراعی مرکز کے طور پر ہونی چاہیے۔ ریونت ریڈی نے حکم دیا کہ ٹی ہب میں کسی بھی قسم کے سرکاری یا غیر متعلقہ دفاتر کو قائم نہ کیا جائے اور اس حوالے سے اگر کوئی منصوبہ زیر غور ہو تو اسے فوری طور پر منسوخ کر دیا جائے۔ سائبرآباد کے سی پی ڈاکٹر ایم رمیش IPS نے کہا کہ انسانی جان قیمتی ہے اور کسی کو اپنی جانوں کے ساتھ ان پر انحصار کرنے والے خاندان کے افراد کی حفاظت کو ذہن میں رکھتے ہوئے احتیاط سے گاڑی چلانی چاہیے۔ ارائیو الائیو پروگرام کے حصے کے طور پر بسنتی فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام سائبرآباد CP کے عملے کے ساتھ کوکٹ پلی رنگا دھامنی IDL چیرور میں ہیلمٹ تقسیم کیے گئے۔ CP نے اس موقع پر فاؤنڈیشن کے نمائندوں کو مبارکباد دی۔ اس موقع پر بات کرتے ہوئے CP نے کہا جلد شروع کریں، آہستہ چلیں، محفوظ طریقے سے پہنچیں کی پیروی ہر کسی کو کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ سڑک حادثات کی بڑھتی ہوئی تعداد بہت سے خاندانوں کو بکھیر رہی ہے اور ارائیو الائیو پروگرام کا بنیادی مقصد ان حادثات کو کم کرنا، خاص طور پر طلبہ اور نوجوانوں کے سڑک حادثات کا شکار ہونے کے تناظر میں۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کے آگاہی پروگرام بہت ضروری، ہر شخص کو ٹریفک قوانین پر عمل کرنا چاہیے اور ہیلمٹ اور سیٹ بیلٹ پہننا چاہیے۔ تلنگانہ بھر میں لڑکیوں کا قومی دن منایا گیا ہے۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے عوام کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ ہر لڑکی کو معیاری تعلیم، تحفظ، صحت اور مساوی مواقع فراہم کرنے کے لیے ہر فرد کو مل کر کوشش کرنی چاہیے۔ اپنے ایک خصوصی پیغام میں وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ لڑکیوں کی خود مختاری ہی ایک ترقی پسند اور جامع تلنگانہ کی تعمیر اور ملک کے روشن مستقبل کی کلید ہے۔ اس لیے حکومت کا یہ پختہ ارادہ ہے کہ ہر لڑکی کو ایسے مواقع فراہم کیے جائیں جہاں وہ مکمل خود اعتمادی کے ساتھ آگے بڑھ کر قیادت کر سکے۔ سنگاریڈی ضلع کلکٹر P پرونیا نے ضلع میں صنعتی ترقی کے لیے حصول اراضی کے عمل کو تیزی سے مکمل کرنے کا حکم دیا۔ انہوں نے تجویز پیش کی کہ حصول اراضی کے زیر التوا عمل کو بغیر کسی تاخیر کے مکمل کیا جانا چاہیے اور جن کسانوں نے وقت پر زمینیں دی ہیں انہیں معاوضے کی ادائیگی کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔ TGIIC کے ED ویرا ریڈی کے ساتھ کلکٹریٹ میں ان کے چیمبر میں TGIIC کی اراضی کے حصول پر ایک جائزہ اجلاس منعقد ہوا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کلکٹر نے کہا صنعتی ترقی کے لیے ضلع میں شروع کیے گئے اراضی کے حصول کے عمل کو مزید تیز کیا جائے۔ انہوں نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ ان اراضیات کے ریکارڈ نقشے تیار کریں جہاں اب تک حصول اراضی مکمل ہو چکی ہے۔ انہوں نے یہ تجویز بھی دی کہ زمینیں دینے والے کسانوں کو اب تک ادا کیے گئے معاوضے کی تفصیلات اور باقی رقم کی ادائیگی ایک جامع رپورٹ میں پیش کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے مختص فنڈز کے استعمال کی مکمل رپورٹ بھی دی جائے۔ ہندوستان اور یورپی یونین کے درمیان تجارتی معاہدہ ان دنوں سرخیوں میں ہے۔ توقع ہے کہ 27 جنوری تک اس معاہدے کو حتمی شکل دے دی جائے گی جس کا دونوں ممالک طویل عرصے سے انتظار کر رہے۔ حالانکہ اس دوران ایک اور بڑی خبر سامنے آ رہی جو ہندوستان کے لیے بڑا جھٹکا مانی جا رہی۔ تازہ خبر کے مطابق یورپی یونین نے کچھ ہندوستانی اشیاء پر برآمدی فوائد روکنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ماہرین کے مطابق اس کے تحت یورپی یونین EU کو ہونے والی زیادہ تر ہندوستانی برآمدات پر محصولات میں 20% اضافہ ہو جائے گا کیونکہ EU 1 جنوری سے نافذ العمل جنرلائزڈ سسٹم آف پرفورس GSP کے تحت دی گئی چھوٹ واپس لے رہا۔ کہا جا رہا ہے کہ ہندوستان پر یہ اثر زیادہ دیر تک رہنے والا ہے کیونکہ یورپی یونین کے ساتھ FTA پر دستخط ہوتے ہی GSP FTA کی جگہ لے لے گا۔ مگر یہاں تشویش کی بات یہ ہے کہ FTA کے فوائد ملنے میں کئی ماہ لگ سکتے ہیں جبکہ GSP کی واپسی کا حکم 25 ستمبر کو جاری کیا گیا تھا۔ یورپی یونین نے اس سال 1 جنوری سے تقریباً 87% ہندوستانی اشیاء پر GSP ٹیرف کی ترجیحات واپس لے لی جس سے اب زیادہ تر سامانوں کو پورے MFN ڈیوٹی ریٹ پر انٹری کرنا ہوگی۔
دہلی کانگریس کمیٹی کے صدر دیویندر یادو نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ دہلی میں پینے کے پانی کا بحران پیدا ہونا وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا کی دہلی کے تئیں ناکامی کو بے نقاب کرتا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ دہلی میں مسلسل پانی کی فراہمی متاثر ہو رہی کیونکہ ہریانہ کی جانب سے منک نہر کی مرمت کے باعث حیدرپور، بوانا، دوارکا اور چندراول واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس کو نصف سے بھی کم پانی مل رہا اور جمنا میں امونیا کی سطح بڑھ کر 6 ppm ہو جانے کے سبب جمنا کا پانی واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس میں نہیں لیا جا رہا، کیونکہ اگر پانی میں امونیا کی سطح 1 ppm ہو تو کلورین کے ذریعے ppm لیول کو ڈائلیوٹ کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت کی عدم حساسیت کے باعث پانی کے متبادل انتظامات نہ کرنے کی وجہ سے شمالی، شمال مغرب، جنوبی اور جنوب مغربی دہلی میں پانی کے لیے ہنگامہ مچا ہوا ہے۔ دیویندر یادو نے کہا کہ جب ہریانہ حکومت نے منک نہر کی مرمت کے بارے میں پہلے ہی دہلی جل بورڈ کو مطلع کر دیا تھا، پھر بھی دہلی منک نہر سے ملنے والے پانی کی کمی کی تلافی نہ کرنا دہلی حکومت کی ناکامی، اس کے باعث گزشتہ 3 دنوں سے نصف سے زیادہ دہلی پانی کے لیے پریشان۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ دہلی کے پانی کی سپلائی کا 80% یعنی کہ 667 mgd پانی منک نہر سے آتا ہے اور حکومت کی جانب سے اس کی سنگینی کو نہ سمجھنے کے سبب ہی دہلی کی 3 کروڑ عوام آبی بحران سے دوچار ہے۔ یوم جمہوریہ کے موقع پر تینوں مسلح افواج کی جھانکی پر آپریشن سندور کی طاقت کی جھلک دکھائی دے گی۔ آپریشن سندور کے ذریعے فتح تھیم پر مبنی یہ جھانکی قوم کے جدید فوجی نظریے کی ایک مؤثر اور طاقتور ہونے کی عکاسی ہوگی، جو انضمام اور مقامی برتری کی جانب ایک فیصلہ کن تبدیلی کو ظاہر کرتی ہے۔ اس میں ہندوستان کی جانب سے سخت پیغام بھی دیا گیا ہے کہ فیصلہ کن، متحد اور خود انحصار فوجی طاقت کا دور آ چکا ہے۔ آپریشن سندور نے آتم نربھر ہندوستان کی بڑھتی ہوئی طاقت اور ترقی یافتہ ہندوستان 2047 کی جانب قوم کی غیر متزلزل پیش رفت کی عکاسی کی ہے۔ یہ مستقبل خود انحصاری، مربوط اور مضبوط دفاعی صلاحیتوں سے عبارت ہے۔ یہ جھانکی تینوں افواج کے تال میل کی اس کہانی کو ایک متحرک اور منظم پیشکش کے ذریعے زندہ کرتی ہے۔ جھانکی کا اگلا حصہ بحریہ کے سمندری تسلط کو ظاہر کرتا ہے، جو سمندری محاذ پر کنٹرول قائم کرتے ہوئے دشمن کو کسی بھی قسم کی کارروائی کی آزادی سے محروم کر دیتا ہے۔ اس کے بعد یہ منظر ہندوستانی فوج کے غیر متزلزل عزم میں بدل جاتا ہے۔ عام بجٹ 2026 پیش ہونے میں اب زیادہ وقت نہیں رہ گیا ہے۔ 1 فروری جو اس سال اتوار کو ہے، اس کے باوجود مالی سال کا بجٹ پارلیمنٹ میں اسی روز پیش کیا جائے گا۔ اس بار سبھی کی نظریں خاص طور پر تعلیم کے شعبے پر مرکوز ہے، جہاں قومی تعلیمی پالیسی 2020 کے تحت بڑے فیصلے متوقع ہیں، جن میں تعلیم کے معیار کو بہتر بنانے اور مستقبل کی ضروریات کو پورا کرنے پر توجہ دی جا سکتی ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ رواں سال کے بجٹ میں وزیر خزانہ نرملا سیتارمن تعلیم کے شعبے کے لیے زیادہ فنڈز مختص کر سکتی ہیں، جس سے ملک میں مہارت کی بنیاد مضبوط کرنے میں مدد ملے گی۔ اس کے ساتھ ہی طویل مدتی ترقیاتی منصوبوں کو پہلے سے زیادہ مالی امداد بھی مل سکے گی۔ ماہرین کا خیال ہے کہ حکومت کی جانب سے تعلیم میں بہتر نتائج کے حصول کے لیے اساتذہ، انفراسٹرکچر اور ٹیکنالوجی کی ترقی میں مستقل سرمایہ کاری کی ضرورت ہوگی۔ ایسا کرنے سے ہی اس شعبے میں انقلابی تبدیلی دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ خبروں کے مطابق جے پور گروپ آف ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کے چیئرمین ششر جے پوریا کا خیال ہے کہ نئی تعلیمی پالیسی 2020 کے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے صحیح اور مناسب بجٹ ملنا بہت ضروری ہے۔ انہوں نے مزید وضاحت کی کہ تعلیم ہی وہ بنیاد ہے جس پر ملک کی مہارت تیار ہوتی ہے۔ سپریم کورٹ نے مرکزی تفتیشی بیورو CBI اور انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ ED کو ہدایت دی ہے کہ وہ انل دھیرو بھائی امبانی گروپ اور اس کے پروموٹر انل امبانی کی کمپنیوں سے متعلق مبینہ بینک دھوکہ دہی کے کیس میں جاری تحقیقات کی صورتحال سے متعلق رپورٹ سیل بند لفافے میں پیش کریں۔ چیف جسٹس سوریہ کانت اور جسٹس جے مالیا باگچی پر مشتمل بینچ نے سابق مرکزی سیکرٹری EAS شرما کی جانب سے دائر مفاد عامہ کی درخواست PIL پر سماعت کے بعد یہ ہدایت جاری کی۔ درخواست گزار کی جانب سے پیش ہونے والے وکیل پرشانت بھوشن کا موقف تھا کہ اس گروپ کی کمپنیوں پر واجب الادا 15 لاکھ کروڑ روپے سے زائد کے قرضوں کو مبینہ طور پر معاف کر دیا گیا اور کئی فرضی اداروں کے ذریعے رقم کا غبن کیا گیا۔
انہوں نے اسے ملک کا سب سے بڑا بینک لون اسکینڈل قرار دیا۔ پرشانت بھوشن نے عدالت کو بتایا کہ گزشتہ 18 نومبر کو نوٹس جاری کیے جانے کے باوجود انل امبانی گروپ کے ادارے اور انل امبانی عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ اس معاملے کی بڑے پیمانے پر رپورٹنگ ہوئی ہے، اس لیے ایسا نہیں ہے کہ وہ عدالتی کارروائی سے لا علم ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے اتر پردیش کے یوم تاسیس کے موقع پر ریاست کے عوام کو مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے ہندوستانی ثقافتی ورثے میں ریاست کے تعاون کی تعریف کی اور گزشتہ 9 برسوں کے دوران اتر پردیش میں ہوئے نمایاں تبدیلیوں کا ذکر کیا۔ سوشل میڈیا پر جاری اپنے پیغام میں وزیراعظم نے کہا، اتر پردیش نے ہندوستانی ثقافت اور وراثت کو مالا مال کرنے میں کافی اہم رول ادا کیا۔ انہوں نے ریاست میں ہوئی ترقی کا سہرا مرکز اور ریاستی حکومت کی مشترکہ کوششوں کے سر باندھا، جسے بی جے پی ڈبل انجن حکمرانی قرار دیتی ہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ ترقی کے لیے وقف عوام کی شراکت اور ڈبل انجن حکومت کی بدولت ہماری ریاست نے گزشتہ 9 برسوں میں بیمارو کہلانے سے لے کر بے مثال ریاست بننے تک کا سفر طے کیا۔ اتر پردیش کے مستقبل کے رول پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے وزیراعظم نے مزید کہا کہ ریاست کی طاقت اور صلاحیت ہندوستان کی مجموعی ترقی متحرک رکھنے میں نہایت اہم ہوگی۔ بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ نے ملک میں آئندہ اسمبلی انتخابات سے قبل محمد یونس کی قیادت میں عبوری حکومت کو نشانہ بنایا۔ انہوں نے بنگلہ دیش میں جمہوریت اور آئین کی بحالی کے لیے محمد یونس کی کٹ پتلی حکومت کا تختہ الٹنے کا مطالبہ کیا۔ نئی دہلی میں فورن کارسپونڈنٹس کلب آف ساؤتھ ایشیا میں چلائے گئے ایک آڈیو پیغام میں شیخ حسینہ نے یونس پر بنگلہ دیش کو دہشت گردی، انارکی اور جمہوری جلاوطنی کے دور میں ڈھکیلنے کا الزام لگایا۔ شیخ حسینہ نے محمد یونس کو نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ اس کی قیادت میں چل رہی کٹ پتلی حکومت کو ہر قیمت پر گرانا چاہیے۔ بنگلہ دیش کے بہادر بیٹوں اور بیٹیوں کو شہداء کے خون سے لکھے گئے آئین کی حفاظت اور اسے بحال کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنی آزادی دوبارہ حاصل کرنی چاہیے اور اپنی خود مختاری کا دفاع کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنی جمہوریت کو بحال کرنا چاہیے۔ اس دوران انہوں نے بنگلہ دیش کے سیاسی بحران اور موجودہ صورتحال پر بھی بات کی۔ انہوں نے کہا، بنگلہ دیش ایک گہری تاریکی کے دہانے پر کھڑا ہے، ایک ایسا ملک جو گہرا زخمی ہے اور خون میں لت پت ہے۔ میرا ملک تاریخ کے سب سے خطرناک باب سے گزر رہا پورا ملک ایک بہت بڑی جیل اور موت کی وادی بن چکا ہے۔ مجھے زبردستی اقتدار سے ہٹانے کی سازش رچی گئی اور اس دن سے آج تک ہم بنگلہ دیش میں جمہوریت کو خون آلود دیکھ رہے ہیں۔ روس اور یوکرین کے درمیان تقریباً 4 سال سے جاری لڑائی کے حوالے سے مختلف پلیٹ فارموں پر مذاکرات جاری ہیں، مگر تاحال جنگ بندی پر کوئی معاہدہ ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ دونوں ممالک کی جانب سے وقفے پر ایک دوسرے کے خلاف کارروائیاں مسلسل جاری ہیں۔ درِاثنا بتایا جا رہا ہے کہ یوکرین کے 2 بڑے شہر مبینہ طور پر روسی حملوں کی زد میں آئے ہیں۔ متعلقہ افسران کا کہنا ہے کہ ان حملوں میں 13 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق یوکرین کے 2 سب سے بڑے شہروں پر روسی حملوں میں راجدھانی کیف میں 2 افراد اور شمال مشرق میں واقع خارکیف میں 11 افراد زخمی ہوئے۔ کیف کے میئر وٹالی کلیٹسکو نے کہا ہے کہ راجدھانی میں زخمی ہونے والے دونوں افراد کا اسپتال میں علاج کیا جا رہا، جن کی حالت تشویشناک ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ راجدھانی کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے والی نیپرو ندی کے دونوں کناروں پر واقع 2 اضلاع میں یہ حملے ہوئے ہیں۔ اس دوران کلیٹسکو نے ٹیلی گرام پر لکھا کہ کیف دشمن کے شدید حملے کی زد میں۔ یوکرین کی فضائیہ نے کہا کہ راجدھانی پر حملے میں ڈرون اور میزائل دونوں استعمال کیے گئے تھے۔ کیف کی فوجی انتظامیہ کے سربراہ تیمور تاکاچینکو نے کہا کہ ڈرون حملے کم از کم 3 اضلاع پر ہوئے، جس سے کم از کم 2 مقامات پر آگ لگ گئی۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے افغانستان میں غیر امریکی ناٹو فوجیوں کے حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات پر تنقید کی۔ ٹرمپ نے دعویٰ کیا تھا کہ افغانستان میں طالبان کے خلاف امریکی افواج کے شانہ بشانہ لڑتے وقت ناٹو فوجی فرنٹ لائن سے دور رہیں۔ برطانوی وزیر اعظم نے ٹرمپ کے بیان کو افسوسناک اور توہین آمیز قرار دیتے ہوئے کہا کہ امریکی صدر کو اس بیان کے لیے معافی مانگنی چاہیے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ امریکہ کو ناٹو کی کبھی ضرورت نہیں تھی۔ امریکی
صدر کے دعوے کی مذمت کرتے ہوئے کیئر سٹارمر نے کہا کہ میں اپنی مسلح افواج کے 457 ارکان کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے شروع کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے افغانستان میں اپنی جانیں گنوائیں۔ میں ان کی ہمت، ان کی بہادری اور اپنے ملک کے لیے ان کی قربانیوں کو کبھی نہیں بھولوں گا۔ رپورٹ کے مطابق سٹارمر نے کہا کہ افغانستان میں ہمارے کچھ فوجیوں کی زندگی بدلنے والی چوٹیں آئی۔ مجھے صدر ٹرمپ کا تبصرہ توہین آمیز اور واضح طور پر انتہائی قابل مذمت معلوم ہوتا ہے۔ ٹرمپ کو اپنے ریمارکس پر خاص طور پر افغانستان میں ہلاک یا زخمی ہونے والوں کے خاندانوں سے معافی مانگنی چاہیے۔ ڈنمارک کی وزیر اعظم میٹے فریڈرکسن گرین لینڈ پہنچی جہاں وہ جزیرے کے مستقبل پر اہم بات چیت کریں گے۔ یہ دورہ ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گرین لینڈ کے بارے میں اپنا موقف نرم کرتے ہوئے اپنے پہلے بیانات اور الحاق کی دھمکیوں سے پیچھے ہٹنے کا اشارہ کیا۔ وزیر اعظم فریڈرکسن برسلز سے گرین لینڈ کے دارالحکومت نوک پہنچی۔ برسلز میں انہوں نے یورپی یونین کے سربراہی اجلاس میں شرکت کی اور ناٹو کے سیکرٹری جنرل مارک روٹے سے بھی ملاقات کی۔ ڈنمارک کی حکومت کی جانب سے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر جاری کردہ معلومات کے مطابق ڈنمارک کی وزیر اعظم گرین لینڈ کے وزیر اعظم کے ساتھ جزیرے کے سیاسی اور تصویراتی مستقبل پر بات چیت کریں گے۔ ناٹو کے سیکرٹری جنرل مارک روٹے سے ملاقات کے بعد وزیر اعظم فریڈرکسن نے لکھا، ہم اس بات پر متفق ہیں کہ ناٹو کو آرکٹک کے علاقے میں اپنی شمولیت کو بڑھانا چاہیے۔ آرکٹک میں دفاع اور سلامتی پورے اتحاد کا معاملہ ہے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل عطاپور۔ تنتر منتر యంత్ర के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాట వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।